بتاؤں میں آپ کو کیسی بدعت؟ درود شریف کو بدعت کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑے امتیاز بھائی، چھوڑے، صبر کریں مجھے اس کو سمجھانے دیں۔ چھوڑے امتیاز۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھے۔ دیکھیں عمر بھائی، رہی بات بدعت کی، تو ہر کام یہ بدعت نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ میں درود پاک کو بدعت سمجھتا رہا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ خیر ہے عمر بھائی؟ نہیں آپ نے بدعت ہو رہی ہے اور بالکل میں کیا بگاڑ رہے ہیں کروں آپ۔ بندہ نہ کروں۔ بتاؤں میں آپ کو کیسی بدعت؟ درود شریف کو بدعت کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑے امتیاز بھائی، چھوڑے، صبر کریں۔ مجھے اس کو سمجھانے دیں۔ چھوڑے امتیاز۔ آپ جائیں امتیاز بھائی، آپ جائیں، آپ ٹھنڈے ہو جائیں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف عمر بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ چلیں عمر بھائی اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیہ۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھیں عمر بھائی، درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک۔ عمر بھائی ایسا کریں کہ سپیکر کے ساتھ ہیں، کیوں خیر ہے صابر بھائی؟ آئیں تو صحیح، پتہ چل جائے گا۔ جی اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ اب جو آپ راستے میں درود شریف پڑھتے آئے نا، آپ ادھر پڑھیں سپیکر پہ درود شریف۔ وہ کیوں؟ سپیکر کا بٹن آف ہے، آپ پڑھیں تو صحیح درود پاک سپیکر پر۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب عمر بھائی بتائیں، کیا بدعت ہو گیا آپ نے درود شریف پڑھا ہے ادھر سپیکر پہ؟ نہیں کوئی بدعت نہیں ہوئی، یہ ایک بدعت ہے؟ درود پاک پڑھنا کوئی بدعت ہے؟ عمر بھائی دیکھیں، جب سپیکر آف ہو اس وقت درود شریف پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ جب بٹن آن کیا گیا ہے سپیکر کا تو اس وقت درود شریف پڑھنا کیسے بدعت ہو جاتا ہے؟ میں نے تو صلاۃ السلام کو اذان کا حصہ بنا ڈالا ہے اور میں اس کو بدعت کہہ رہا ہوں کہ اذان کا حصہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے، آپ اس چیز کا الزام ہمیں دیتے ہیں جس کا ہم دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں اذان سے پہلے درود السلام پڑھنا کوئی فرض واجب ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک مستحب عمل ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ درود السلام یہ اذان کا حصہ آپ بناتے ہیں، جی جب ہم اذان سے پہلے درود السلام پڑھتے ہیں تو پھر یہ اذان کا حصہ کیسے بنے؟ دیکھ عمر بھائی، رہی بات بدعت کی، تو ہر کام یہ بدعت نہیں ہوتا، ہر بدعت جو ہے یہ بری نہیں ہوتی۔ بدعت کی دو قسم بیان کی گئی، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ دین میں جو اچھا کام ایجاد کیا جائے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو برا کام ایجاد کیا جائے اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ درود السلام پڑھنا اذان سے پہلے کیا یہ بری چیز ہے؟ نہیں جی، یہ تو بری چیز نہیں ہے۔ دیکھیں عمر بھائی، اگر آپ یہ کہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی وہ بدعت ہے، تو دیکھیں یہ میگ جو ہے یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، یہ قالینیں جو ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھیں، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ کمکمیں، یہ کیا رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ کیا یہ مسجد کا محراب جو ہے یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا؟ ہو سکتا ہے عمر بھائی کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ تو ضروریات میں سے ہیں، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ سپیکر، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ کے زمانے میں مسجد تھی نا؟ اس وقت مسجد وہ کچی ہوتی تھی، اب دیکھیں پکی مسجد ہے، کیا یہ بدعت ہو گئی پکی مسجد بنانا؟ دیکھیں عمر بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ دیکھیں قرآن مجید میں جب نماز کا حکم آیا
تو ہمیں وقت بتایا گیا کہ اس وقت میں نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور جب روزے کا حکم دیا گیا تو ہمیں وقت بتایا گیا کہ اس وقت میں روزہ رکھنا ہے. لیکن جب درود و سلام کی باری آئی تو وقت کا تعین نہیں کیا گیا کہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، نماز اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور اذان کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے. وقت کا تعین نہیں کیا گیا، اس کو مقید نہیں کیا گیا. تو ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے اذان سے پہلے بھی اور بعد میں، نماز سے پہلے بھی اور بعد میں. جب قرآن نے ہمیں قید نہیں کیا کہ آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ پر درود شریف نہ پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہیلے بناتے ہیں کہ رسول اللہ پر درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں صابر بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور کہ میں درود پاک کو پڑھنے کو بدعت سمجھتا رہا، اور میں اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے. اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں درود پاک کو بدعت سمجھتا رہا، اور میں آج کے بعد انشاءاللہ درود پاک کو ضرور پڑھوں گا.